سوال پوچھا ہے کہ جائیداد سے اگر اپنے اولاد کو کوئی آگ کر دے تو کیا اس اولاد کا حصہ اپنے والد کی جائیداد سے ختم ہو جاتا ہے؟ پہلی بنیادی بات آپ سمجھیں، آگ کا معنی ہے نافرمان۔ نافرمان کا مطلب کہ جب کوئی والد یا والدہ اپنے اولاد کو کسی چیز کا حکم کریں، مثال کے طور پر پانی لانے کا کہہ دیں کہ پانی لاؤ، اگر وہ کہنا نہ مانے تو وہ نافرمان اور آگ ہے۔ یہ چھوٹی سی بات آپ کو سمجھائی ہے۔ اسی طرح کسی بات کے اندر بھی اگر اولاد اپنے والدین کی بات نہیں مانتی تو وہ آگ ہے، چاہے والدین اس کو آگ کہیں یا نہ کہیں، یعنی نافرمان ہے وہ، چاہے والدین اس کو نافرمان کہیں یا نہ کہیں، دونوں صورتوں میں وہ آگ ہی رہے گا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں جب تک توبہ نہیں کرے گا، والدین سے معافی نہیں مانگے گا، والد والدہ اس سے راضی نہیں ہوں گے، تب تک یہ حکم آگ والا، نافرمانی والا اس پر لاگو رہے گا، کیونکہ آگ کا معنی ہی نافرمان ہے۔ تو ہر وہ کام، جو جائز کام جو والد اور والدہ کی طرف سے ان کو بتایا جائے اور وہ اس کی نافرمانی کریں تو وہ آگ ہوگا۔ اور آگ صرف جائیداد سے محروم کرنے کا نام نہیں ہے۔ ہاں، کچھ لوگ ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ اولاد اپنے والدین کو اتنا ستاتی ہے اور اتنا پریشان کر دیتی ہے کہ بالآخر وہ سر عام جو لکھ کر دینے پر، اخبار و اشتہار کرنے پر وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ میں نے اپنے فلاں اولاد کو اس کے کوئی کسی قول و فعل کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ ایک عقدنامہ لکھا جاتا ہے، دوسرا عقدنامہ لکھا جاتا ہے کہ وہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد سے کوئی حصے دار نہیں ہوگا۔ تو یہ آگ ٹھیک ہے، وہ اس نے لکھ دیا ہے، وگرنہ وہ بیٹا جو نافرمان تھا وہ پہلے ہی اند اللہ نافرمان تھا، پہلے ہی وہ آگ تھا، کیونکہ وہ والدین کی کوئی بات نہیں مان رہا، والدین کے کہنے پر نہیں چل رہا، تو وہ پہلے بھی نافرمان اور آگ تھا۔ تو اب جو انہوں نے لکھ دیا یہ صرف قانونی کاغذ ہے اور اس کا شرعی حکم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ شرعی حکم کیا ہے؟ اگر والد فوت ہو جاتا ہے، عقد نامہ لکھا ہوا ہے کہ میرے بیٹا یہ محروم ہوگا، اس کو کچھ حصہ نہیں ملے گا، تو لیکن شرعی طور پر وہ اس کا بیٹا ہے۔ جب نسب ختم نہیں ہو سکتا تو اس کی جائیداد سے اس سے حصہ بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ جب بیٹا ہے، جب تک بیٹا رہے گا تو اپنی باپ کی جائیداد میں حصے دار رہے گا، جب تک بیٹی رہے گی، نسب برقرار رہے گا تو اس کا حصہ بھی برقرار رہے گا۔ ہاں، ایسا کیا جا سکتا ہے اگر اولاد نافرمان ہے اور گناہوں میں پڑی ہوئی ہے، اس کو اندیشہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ میرا مال سارا گناہوں میں اڑا دے گا اور کہیں بھی خرچ میرے لیے کچھ نہیں کرے گا، اپنے اولاد پر بھی خرچ نہیں کرے گا، تو اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ہی وہ سارا مال خرچ کر دے، کار خیر میں لگا دے، نیکی کے کاموں میں لگا دے، وقف کر دے وغیرہ۔ اپنی زندگی کے بعد پر چھوڑے گا کہ میرے مرنے کے بعد مسجد میں دے دینا، تو 1/3 حصہ مسجد میں جائے گا، مدرسے میں جائے گا، کسی کار خیر میں جائے گا، باقی اس کی اولاد میں تقسیم ہوگا۔ وہ جس کے لیے عقد نامہ لکھا ہوا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا، اس کو حصہ ملے گا، کیونکہ آگ کر دینا، شرم جائیداد سے آگ کرنا، یہ ان کے اختیار کی بات نہیں، کیونکہ یہ شریعت کی طرف سے حکم ہے اور شریعت اس کو دلوا رہی ہے۔ اور شریعت وراثت کا حکم جو ہوتا ہے یہ جبری ہوتا ہے، یہ کسی کا اختیاری نہیں ہوتا کہ کس کو دے دو اور کس کو نہ دو، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ زندگی میں اس کو اختیار ہے کہ اپنی جائیداد پر جس کو چاہے جتنا دے دے، جہاں چاہے خرچ کر دے، لیکن اپنی موت کے بعد اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ لکھ کر دے جائے کہ میرے فلاں بیٹے کو اتنا دینا، فلاں بیٹی کو اتنا دینا، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لا وصیۃ لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ تو اس لیے شریعت مطہرہ نے سب کے لیے الگ الگ حصے بیان کیے ہوئے ہیں، بیٹے کے لیے بھی، بیٹی کے لیے بھی، ماں کے لیے بھی، بہن کے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی، سارے رشتہ داروں کے لیے، دادا کے لیے بھی، چچا اور چچا کے اولادوں کے لیے بھی، بھائی اور بھائی کے اولادوں کے لیے، سب کے لیے حصے بیان کیے ہوئے ہیں۔ اب کسی کے وارث کے لیے وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں غیر وارث کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ اسی طرح اپنے اولاد کو محروم کرنے کا کہ اس کو کچھ بھی نہیں دینا، اس کو میں نے آگ کیا ہوا ہے، تو یہ بھی اس کا یہ کہنا آگ کیا ہوا ہے یہ فضول ہے، شریعت اس کا اعتبار نہیں کرتی، کیونکہ یہ مال اب اس کی اپنی ملکیت رہا نہیں، شریعت کے حکم کے مطابق اب تقسیم ہونا ہے۔ تو یہ بیٹا جس کو آگ کیا ہوا ہے، یہ بیٹا بھی دیگر اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر اپنے والد کی جائیداد کا حصہ دار بنے گا۔ اگر ایک ہے بہن وغیرہ ایک ہے، ایک بہن ہے اور ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے، تو 2 حصے بیٹے کو مل جائیں گے، 1 حصہ بیٹی کو ملے گا۔ اگر ایک ہی بیٹا ہے تو سارے کا سارا مال وہ بیٹا لے جائے گا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔